ساحل بھائی میرا کرنی بھی ہے ایک بات. یہ تھا، اس میں ایڈ کرنا ہاں چاہتا تھا کہ ہاں جب تک رسول اللہ کو نبوت نہیں ملی تھی تب تک وہ نارمل آدمی تھے، تو ان کی تھوک تھوک تھی، لیکن جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول بن گئے تو ان کی تھوک سنسکرین بن گئی بھائی. تو جو یہ تھے اپنے وہ ان کے تھوک کو سنسکرین کے جیسا منہ اور باڈی پہ لگاتے تھے، تو یہ بات ہو سکتی ہے شاید، مجھے لگتا ہے. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی کام کرتے، رسول اللہ کا تھوک جو ہے اپنے اوپر مل لیتے، یہ کہہ چکے ہیں. لیکن انہوں نے جو کا جواب نہیں دیا کہ کیا رسول اللہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے جو ان کے سر میں جوں پڑ گئی تھی؟ دیکھیے ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ گندگی سال جو دے رہے نا، اس سے یہ مثال لے لو کہ میں نہانے کی ضرورت کب پڑے گی، مجھے پسینے کی بدبو آئیں گی یا اس سے آئیں گی، تو انسان صفائی رکھنے کے لیے نہاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، بال کنگھی کب کرتا ہے، اس کو ضرورت پڑے گی تو کرتا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے، جب ضرورت پڑی کرے ہوں گے، معلوم نہیں وہاں ہوتا تھی ہوں گی بول کر، ہو بھی سکتا ہے نا بھائی. اس سے کیا ہو گیا کہ گندگی میں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ انسان زندگی بھر گندگی میں رہ رہا تھا. ارے وہی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہو تب جوں پڑتی آپ کے سر پہ. اور صاف صفائی کا کیسے رکھتے تھے وہ بھی ذرا یہ بابا جی کو ایک بار پھر سے سنا دیتے ہیں نا. سناؤ. اس سے ثابت نہیں ہوا آپ جو بول رہے تھے اس کے ساتھ صفائی کا خیال رکھتے. ہاں بتا دو، آپ بتا دو، مشکل نہیں ہے، بٹ یہ کوئی بڑی یہ حدیث جو ہے اس سرکار کے پخانے کے بارے میں، یہ حضرت جابر فرماتی ہے کہ میں حضور کے ساتھ تھا. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت درج فرمائی ہے. خصائص کبریٰ میں انصاری فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو حضور باہر نکلے، دور چلے گئے، یہاں تک کہ جو زمینوں کے نشانات ہوتے ہیں، یہ جو زمیندار نشان بناتے ہیں، وہ ختم ہو گیا کہ جنگل شروع ہو گیا. تو میں نے 3 واقعات دیکھے، 3 واقعات، اور فرماتے ہیں اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو میرے لیے یہ 3 واقعات ہی کافی تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں پہلا واقعہ یہ دیکھا جو حضور نے قضائے حاجت فرمانی تھی، اور آپ بڑی شرم والے، بڑی حیا والے، کسی کے سامنے آپ قضائے حاجت نہ فرماتے. اور میں جابر جاؤ اس درخت کو پکڑ کے لے آؤ، درخت کو پکڑو لے آؤ ادھر. اللہ، میں نے اس کی ٹہنی پکڑی تو ویسے جیسے متی اونٹ یا جانور مالک کے پیچھے چلتا ہے وہ میرے پیچھے چلنے لگا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں میں لے کر آ گیا اس کو، لیکن اس کے ساتھ پورا سطر نہیں ہوتا تھا، پردہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں یہ کافی نہیں ہے، وہ بھی لے آؤ. وہ بھی درخت پکڑ کے میں لے آیا. پھر حضور نے فرمایا التئما علیہ، مجھ پر جھک جاؤ، جھک جاؤ مجھ پر. اچھا ساحل بھائی، یہ قرآن جو ہل ہل کے پڑھتے ہیں، یہ حدیثیں بتانے کے لیے بھی ہلنا پڑتا ہے کیا؟ چچائی وہ ہلے ہوئے ہیں، چچا کی غلطی نہیں ہے، چچا کے ہلے ہوئے ہیں. میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے قضائے حاجت فرمائی. جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لِأَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. جس میں مبارک سے جو چیز نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں، وہ جگہ خوشبو سے مہکی ہوئی ہے، لیکن کوئی شے نظر نہ آئی. میں نے عرض کی حضور میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کا پخانہ مبارک میں تناول کروں، لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی. فرمایا جابر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے پخانہ وغیرہ
اس کو زمین نگل جاتی ہے ہاں 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 اور اس کی صرف خوشبو باقی رہتی ہے. اوہو یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے. یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں جو بیت الخلا بنی ہوئی تھی اس میں تشریف لے جاتے, میں جانتی کہ میں صفائی وغیرہ کروں تو دیکھتی کہ وہاں سے خوشبو برآمد ہو رہی ہے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی. اللہ حضور نبی کریم سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انبیاء کی جو جماعت ہے ان کے جسم سے جو نکلتا ہے اس کو زمین نکل جاتی ہے. ہاں 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 یہ پہلی بات ہوگی. میں اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں. قرطبہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, آج سے 20 سال پہلے میں نے ان عمر کی والا کتاب ہٹاؤ, آگے لے عمر کے والا جاؤ. ہٹاؤ. ہاں پیشاب والا جو بولے گا اس پہ لے کے آؤ. کا پیشاب بھی خوشبودار, لوگوں کے یا پیچ پڑ جاتے یا رنگ میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا تو کوئی شخص کہتا کہ حضور آپ حسین نہیں رہے یا فلاں شخص حضور سے زیادہ حسین ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا, اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور میں کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا. ہاں 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 اس لیے پسینے میں بھی خوشبو رکھی, آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو, حضور جن راستوں سے گزرتے ان راستوں سے بھی خوشبو, اور حضور کا پیشاب بھی خوشبودار, حضور کا خون بھی خوشبودار, حضور کا پخانا بھی خوشبودار. اللہ نے کوئی عیب پیدا ہی نہیں ہونے دیا. بے شک آپ کے تھوک مبارک میں بھی خوشبو, آپ کے نظرہ مبارک میں بھی خوشبو, آپ کے ریٹ مبارک میں بھی خوشبو. اسی لیے تو بخاری شریف میں ہے عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حضور کے پاس تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں یا آپ اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں یا کھنگھارتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے وہ اپنے چہرے پر مال لیتا ہے. یقیناً من قبیل نور تھا حضور کا نظرہ مبارک, آپ کا تھوک اور آپ کی ریڑھ مبارک, اس میں بھی شفا تھی, اس میں بھی خوشبو تھی. اس لیے صحابہ اپنے چہرے پر ملتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے. ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی ریڑھ جو ہے وہ چہرے پر نہیں ملتا. لیکن حضور نبی کریم کی یہ فضولات جو ہیں ان سے بھی صحابہ نے تبرک حاصل کیا. اب پہ واپس آ جاؤ. جابر فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی. ایک تو یہ کہ جہاں پخانا کیا حضور نے, پخانے کو زمین نکل گئی, وہاں سے خوشبو برآمد ہونی شروع ہوئی, درخت آگے حضور کے پاس بلانے پر. دوسرا واقعہ فرماتے ہیں آگے گئے تو ایک اژدہا ظاہر ہوا, میں ڈر گیا کہ کہیں وہ حضور پر حملہ نہ کر دے, لیکن سرکار مطمئن, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. حضور آگے جا رہے ہیں, اژدہا آپ کی طرف آ رہا ہے. وہ پیشاب والا میرے خیال سے یہ بولے گا, وہ خادم رضوی بولتا ہے, وہ یہ اس لیے نہیں بولا ہے پیشاب کا. اچھا ایک دوسرا اور وہ لگاؤں کیا, یہ بھی مزیدار ہے. انجینئر والا مت لگانا, ہاں اس کو لگانا. حضرت عبداللہ بن نویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنا بول مبارک رکھا تھا, پیشاب مبارک. کیا ہو سکتا ہے پیشاب مبارک جا کر دودھ پھینکنا محال ہو, اور رسول اللہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے فضلات مبارک, ان کا پیشاب مبارک بھی بڑا اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھی تھی. عزیز برکتیں تھی, پیکر تھے وہ, ان کے جسم سے صرف خوشبو نکلا کرتی تھی. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام انسان کا رکھتے بدبو ہو جاتی ہے اور لوگ کراہیت کرتے ہیں, مگر سرکار جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کراہیت کرنے والے نہیں ہیں, میرے صحابہ تو ادب کرنے والے ہیں, وہ جانتے تھے. اسی بات سے رسول پاک علیہ السلام نے برتن میں رکھ دیا اور آرام فرما لیا. حضور نے یا نماز کے لیے تشریف لے گئے, جب صبح پھینک تشریف لائے, چاہا کہ اسے پھینک دیں تو دیکھا کہ برتن میں کچھ ہے ہی نہیں. تو سرکار نے اپنی خادمہ جو تھی گھر میں جو خدمت پر رہتی تھی ان سے پوچھا اس میں نے یہ رکھا تھا کہاں چلا گیا. اب حدیث کے الفاظ سنے, انہوں نے کہا شربت بولو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے پیاس لگی تھی, نظر آیا, میں نے گلاس میں ڈال کر پی لیا ہے. میرے دوستوں یہ روایتیں ہیں, میں عام لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ درس حدیث کے لوگ ہیں, جاہل کے سامنے آپ بیان کریں گے آپ کو ہی گالیاں دے دے گا.
وہ ایمان کے اس درجے پر نہیں ہوتا، مگر آپ لوگ چونکہ پابندی کے ساتھ درس حدیث میں آتے ہیں، ایمان کے درجے کے سرکار لیے کی عظمت کا پاگلپن آپ کو ضروری اندازہ ہے. ہے، اس واسطے آپ کی خدمت میں ہر جگہ نہیں بیان کی جا سکتی، اور برداشت لوگ سمجھ میں نہیں پاتے سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کے صحابہ کے پاس وہ ہم جیسے گناہگار عام انسان کو اگر یہ سنائے، مجھے بھی پاگل بول دیں گے، سننے والوں کو بھی پاگل بولیں گے، نکل گئے ہیں خواجہ گلشن میں لوگ یہ بولیں گے، اور حاضرین کرام اصل میں وہ تیر کی کمان کی طرح نکل گئے ہوتے ہیں. اصل ایمان تو یہ ہے رسول اللہ کی تعظیم، رسول اللہ اصل کا ایمان ہے احترام، یہ. رسول اللہ کے آثار کی تعظیم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا. حضور پاک نے نہ غصہ فرمایا نہ جلال فرمایا، اور یہ بھی نہیں پوچھا تمہیں فرق نہیں محسوس ہوا پانی میں اور پیشاب میں؟ میرے دوستو پتا کیا چل رہا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک بھی ایسا برکت والا ہوتا تھا کہ اس میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ اس میں ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، وہ اس سے لوگوں کی پیاس مٹ جایا کرتی تھی. حضور نے نہ جلال فرمایا نہ غصہ فرمایا. کہنے لگے پکا تم نے پی لیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پی لیا. ارشاد فرمایا لن تشتکی وجع بطنی کی ابدا، اب جاؤ مرتے دم تک کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہٹاؤ. ہاں بھائی احمد علی صاحب، آپ بھی دوڑتے نا جابر کی طرح گو مبارک کھانے کے لیے؟ سر میں بھی اگر ہوتا مجھے دور سے درجہ تو ملتا نہیں، پہلی بات تو اتنی بڑا صحابہ کے دور کا. کیا کیا کیا؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، آپ میوٹ پہ بک رہے تھے. یہ بتاؤ آپ بھی دوڑتے نا جابر کی میوٹ طرح ہے میرا، گو مبارک کھانے کے لیے؟ میوٹ ہے، ایک منٹ میوٹ ہے میرا. ابھی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے، سوال کا جواب دو. جب سے وہی تو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ میں تو میوٹ رکھا ہی میوٹ کیا ہی نہیں تھا جب سے میں وہی تھا. ٹھیک ہے، میں یہ بول رہا ہوں کہ اس دور میں صحابہ کے دور میں وہ مجھے رتبہ ملتا نہیں کیونکہ میں اس دور میں ہوں. ان کا صحابہ کا درجہ الگ ہے. ہاں اس دور کے صحابہ کے اگر درجہ ملتا اور مجھے اس دور کا ملتا تو برابر ہوتا. ٹھیک ہے برابر. ہاں کیونکہ وہ آپ نے سنا ہے رسول اللہ کا درجہ کیا ہے، ان کی تعظیم کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، یہ عام انسان کی بات نہیں ہے. ساحل بھائی ان کی تعلیم پوچھ لو یار کم سے کم. بھائی لوگ آپ لوگوں نے سنا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دور میں ہوتا تو میں بھی دوڑتا گو مبارک کھانے کے لیے، پیشاب مبارک پینے کے لیے. یہ حکم نہیں ہوا پیشاب کا نا، پھر آپ وہی بتا پیشاب کے لیے. بھائی بات یہ کیا ہو رہی ہے آپ کی گھر کی بات صاحب؟ ارے میں حکم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کی محبت کی بات کر رہا ہوں رسول اللہ بات کے لیے. محبت میں آپ پیشاب کی بات کر لے رہے. پیشاب کتنے صحابہ نے پیا مجھے بتا لے آپ. احمد علی صاحب پیشاب ایمان کے اعلیٰ مقام سے ہے، آپ کو بھائی بات کو ادھر ادھر گھماؤ مت. احمد علی جس کو موقع ملا اس نے پیا جی، اس کو جانکاری نہیں تھی پہلی بات تو. اچھا یہ ہونے کے بعد کتنے صحابہ نے پوچھا کہ مجھے آپ کا پیشاب چاہیے میں پیوں گا؟ یہ کوئی ہے آپ کے پاس؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے نہیں، فرق ہے، برابر فرق ہے. آپ بول رہے ہیں کہ مجھے دوڑ کے پیتے. اچھا مطلب پھر آپ نہیں تو پیتے؟ دوڑ کے پینے کا مطلب کیا ایسا حکم ہوا تھا یا کوئی صحابہ نے کر دیا؟ بتایا نا بھائی، دوڑ کے ہگن مبارک جو ہے کھانے کے لیے دوڑے وہ. ابھی تمہارے مولوی تو نے بتایا، اور مولوی خود کہہ رہے ہیں پیشاب مبارک جو ہے وہ پاک ہے، برکت ہے. تو برکت والی چیز آپ کو ملو گی تو نہیں پیو گے؟ پھر وہی بات گھما رہے ہیں آپ. یہ حکم نہیں ہوا. دوسری چیز، آپ جو استنجا کی بات کر رہے ہیں وہ زبی نکل جاتی تھی تو اس کا تو آپ کو پھر وہ بات نہیں کر رہے. کیا صحابہ نے کھانے کی کوشش کی؟ پیشاب نے جو آپ وہ بتا رہے ہیں صحابیہ کا، ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے، ہاں لیکن بعد لا علمی میں انہوں نے پی لیا تو نبی صاحب. یار پہلے سوال سن لے. لا علمی میں انہوں نے پیا، سنو ایک دم غور سے سننا. لا علمی میں انہوں نے پیا، رسول اللہ کو کیا بولنا چاہیے تھا کہ بھائی تو یہ گندی چیز تے کو نہیں پینا چاہیے تھا، رائٹ؟ ہاں جی ہاں، ہے نا؟ ایک بار سنیے. بولنا چاہیے تھا نہیں بولنا چاہیے تھا؟ ہاں آپ بول دیے، اب میں بولوں اس کا جواب دوں؟ ہاں شارٹ میں اس کا جواب دینا. شارٹ میں دیتا ہوں، روکنا تو ٹوکو مت پلیز آپ. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ ان کو اس میں گندگی نہیں تھی. صحابہ نے بتا دیا جب استنجا کرتے تو خوشبو آتی تھی اور وہ ناجو سے اس کی وجہ سے منع نہیں کیا، گندگی ہے بول کر. تھینک یو. تو مطلب رسول اللہ نے پینے سے منع نہیں کیا ہے، رائٹ؟ ہاں پینے سے بولتا انہوں نے پی لیا، بار بار اس کی تلخی نہیں کی اب یہ کرتے رہو بول کر. پینے سے منع کیا یا احمد علی میرے سوال کا اسپیسیفک جواب دو. کیا رسول اللہ نے پینے سے منع کیا؟ پینے سے منع کی بات نہیں ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरे मैं बताया पूछ रहा हूँ कि उसका जवाब दे सुनिए, दे भाई, तुमने जो पीने किया से है मना ना, किया या नहीं तुमने किया? जहन्नुम अहमद, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या रसूलुल्लाह ने पीने से मना किया पेशाब? आगे मत पीना। आगे मत पीना की बात आपको कहीं बोला, किसी को पीने के हुक्म भी दिया क्या? मैं हुक्म, और एक मैं चीज, ये बोल ही नहीं रहा। ये सुन वही तो अहमद बात हुई अली, ना। जो चीज मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं उस पे मुझसे सवाल नहीं कर। मैंने ये कहा हुक्म दिया, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पीने के लिए मना किया? पीने का हुक्म भी तो कहाँ दिया? अरे कैसा इंसान है यार। अरे भाई आप वही पूछ रहे हैं, पीने मैं क्या ये आपसे पूछा कि हुक्म दिया या नहीं दिया? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि पीने के लिए मना किया या नहीं किया। कहाँ से लाऊं? पीने से मना नहीं किया, हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। थैंक यू। पीने से मना नहीं हाँ, किया, राइट? नहीं हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। वो हदीस में मिला कि पीने से मना किया है बोल के, इस वो हदीस हदीस में बताओ मना मेरे को। नहीं। अरे भाई हाँ, नहीं कहाँ है किया है हदीस ना वो? मना। क्या? अरे मेरे को बताओ हदीस के भाई, मेरा पेशाब मत पियो बोल के मना किया हुआ है, सो बताओ मेरे को आप। क्या? हाँ क्या है, आप ही बता ये रहे ना मेरे को, अभी क्या बोल रहे हैं? पीने से अहमद मना अली, किया है नहीं किया है, इसका हुक्म कहाँ है बताओ? ये पूछ रहा हूं मना किया है नहीं किया? नहीं किया मना उस हदीस में। कहाँ से लाऊं भाई हदीस की? ये बोले पूछो मेरे को, अभी बताओ मेरे को। मैं पीने की वाली यार हदीस बताओ या नहीं पीने की हदीस तुम बताओ, लोग कौन सी हदीस बताओ? तुम लोग थोड़े पागल लोग हैं क्या? एक हदीस अभी आपके मौलवी ने बताया, और वो हदीस मैं स्क्रीन पे भी रख देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, इस हदीस में रसूलुल्लाह ने उस औरत को पेशाब पीने से मना नहीं किया, ठीक है? और आपके मौलवी ने भी अभी ये चीज जो है वो यहाँ पे बताई है। कहाँ गया यार, मैं कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? हाँ ठीक है। अहमद अली, ये हदीस जी सुनो जी। अच्छे से। ये देखिए, जो अभी तुम्हारे मौलवी ने बोला था ये वही वाली हदीस है, ठीक है? हाँ, तबरानी और बैहकी ने narrated with an authentic chain of transmission from Hukaima, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का प्याला था जिसमें वो पेशाब मुबारक करते थे, which was placed under his bed, और अपने खटिया के नीचे रख देते थे. One night he searched for it, एक रात में उन्होंने वो ढूंढा, but did not find it, लेकिन उनको मिला नहीं. And asked for it saying, फिर उसके बारे में पूछा, where is the bowl, वो प्याला किधर है? The members of the house replied, घर के लोगों ने कहा, बर्रा the slave girl of उम्मे सलमा, बर्रा जो थी लौंडी थी उम्मे सलमा की, drank it, उसने पी लिया. The prophet replied, रसूलुल्लाह ने कहा, surely she has protected herself from the fire with a great wall. This narration can also be found in Majma al-Zawaid of Imam Haythami and other books as well. ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ ये आर्टिकल लिखने वाला ये भी कहता है, कीप इन माइंड दैट दिस वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट एज पॉइंटेड आउट इन द आर्टिकल बाय ब्रदर मुनव्वर. यहां पे वो कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ठीक है? और एक हदीस मिलती है कि इमाम अबू नुएम narrates that the practice of Anas with his chain, who said the messenger of Allah used to pray salah at his house and made it long. रसूलुल्लाह उसके घर में नमाज पढ़ा करते थे और लंबी करते थे. Once he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम urinated in the well. रसूलुल्लाह ने एक बार उनके कुएं में पेशाब किया, which was situated inside the house, जो घर के अंदर था. Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. मदीना में कोई और कुआं नहीं था जिसका पानी उस कुएं की तरह मीठा होता था और ठंडा होता था. He said, फिर वो कहते हैं, और when the sahaba come to my house, जब सहाबा मेरे घर में आते थे, I served them with the sweet water of that well. जब भी मेरे घर में सहाबा आते थे, उस पेशाब किए हुए कुएं का पानी मैं उनको सर्व करता था रूह अफ़ज़ा की तरह. In the era of Jahiliyyah, it was known as Al-Barud, the cool well. उस कुएं का नाम ही कूल वेल पड़ गया. ले भाई, ये भी एक हदीस आ गई, ठीक है? अब मुझे ये बता, ठीक है? मैं इससे पहले आपको एक चीज बोल देता हूँ. नहीं, एक मिनट साहिल हाँ, भाई, जरा सा रुक जाइए प्लीज. हाँ, वो आप लास्ट वाला सेटर बताए जाहिलिया का. हाँ, जाहिलिया का हाँ. खोलिए.
हाँ क्या हुआ जाहिलिया का, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपने जो बोला ना कि उसका नाम ही कूलवेल पड़ गया, उसका नाम हाँ पहले से कूलवेल था, जाहिलिया दौरे हाँ, जाहिलियत के चलो टाइम पे कोई नहीं, नाम। हाँ कोई नहीं, चलो लेकिन उसका नाम ही हाँ कूलवेल था, कोई नहीं, रसूलुल्लाह हाँ, ने उसमें पेशाब इसलिए किया, आप, क्योंकि आपने एकदम बात बदल दी वहां पे, इसके लिए मैं आपको वहां पे रोका था। ठीक है, कोई नहीं, कुछ नहीं। कोई नहीं, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसमें पेशाब किया, और सहाबा जो है दूसरे सहाबा को, यानी ये जो अनस है वो दूसरे सहाबा को रसूलुल्लाह का पेशाब मिला हुआ कुएं का पानी सर्व कर रहे थे, है ना? अब मुझे ये बताओ, जी। 2 हदीस मैंने आपको दिखाई है, इस हदीस में भी जो अभी आपके मौलवी ने बयान किया, इसमें रसूलुल्लाह ने पीने के लिए मना तो नहीं किया, नहीं किया ना? दूसरा, जी हाँ, उसमें शिफा है, पेशाब में, रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है, ठंडक है, ठीक है? ठंडक लिखा, उसका नाम ही कूलवेल लिखा हुआ है। ठीक है, आप अरे उसको ठंडक भाई, करके नहीं बोले। हाँ ये देखो हाँ, इसमें फिर क्या ठंडक लिखा का नाम हुआ पर है, लो, उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, ये मुझे देखो, मैं भी बड़ा करके देख लेता हूँ एक बार। Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. ये क्यों बता रहे हैं? वो रसूलुल्लाह के पेशाब करने की बदौलत से वो ठंडा हुआ था, हाँ हाँ, है ना? तो पेशाब की तो बदौलत हो गया, पेशाब, बोलते अल्लाह ताला ने उसमें, हाँ, उस चीज में अल्लाह ताला एग्जैक्टली, ने वो कर दिए। हाँ, उसमें हाँ रखा मान लिया नबी मैं, सल्लम का मौजूदा है वो। हाँ अरे भाई ठीक है। मान लिया, अब ये हाँ बता कि तू उस दौर में होता तो रसूलुल्लाह का पेशाब, जो कि मना भी नहीं किया रसूलुल्लाह ने, और उसमें शिफा है, जहन्नम की आग से बचाता है, पेट की बीमारी नहीं होने देता है, आप अगर उस जमाने में होते तो क्या आप उस पेशाब को क्या पीते या नहीं पीते प्यारे साहबा भाई? की अगर सुन्नत रही, साहबा की सुन्नत थी रही, तो अगर फैसले तो मुझे दौर मिला नहीं, अगर उस दौर हम्म में अल्लाह ने अगर मेरे को तो रखा नहीं वो ऐसा, 14 साल पहले मैं हम्म था नहीं, बट अगर मेरी तो उसकी हैसियत भी नहीं है, अगर होता साहबा की सुन्नत होती तो मैं भी करता। ठीक है। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। थैंक यू सो मच अहमद अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। इजाजत है मेरे को जाने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ठीक है, यार। thank you। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं यार, देखो इस्लाम आपकी सोच कैसे कर देता है। एक पढ़ा लिखा इंसान आके इस तरीके की बात करता है कि मैं भी पेशाब पी लेता। कितनी गंदगी यार, कितनी गंदगी, छी 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 छी। साहिल भाई, सोचो, हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब नहीं हो गया, नौतन तेल हो गया भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल, पूरा का पूरा कुआं ठंडा कर दे रहा है। उस जमाने का ऊपर पेप्सी से कोला था। ऊपर से भाई धूप मुबारक सनस्क्रीन बन गया, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये ठंडा पानी बन गया। रसूलुल्लाह थे कि दिमाग, जो चाहे सब मिलता था अंदर से। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा थी, तो जब उनको जहर दिया गया और वो बीमार थे, तो उनको खुद का ही पेशाब मुबारक पी लेना चाहिए था। पी तो लेते लेकिन मुझते ही मर गए थे ना, स्ट्रीम की थी ना। अरे भाई वो तो लास्ट में मरे ना, तो उनको तकलीफ कई सालों से थी। रसूलुल्लाह मुते और मर गए। अच्छा, रसूलुल्लाह को चाहिए था कि उनका पेशाब जो है वो खुद पी लेते, जब दूसरे को उसमें शिफा बता रहे हो आप तो खुद पी लेते, लेकिन रसूलुल्लाह को ये अच्छा पता था कि मुझे मेरे मानने वाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। रसूलुल्लाह ने साहिल कभी भाई, भी खुद जो है वो थूक के नहीं चाटा है। इसको साहिल कहते हैं कला, भाई, इसको कहते हैं, एक मिनट जॉली एलएलबी साहब, हाँ, एक मिनट दो। इसको कहते हैं कला और इसको कहते हैं पागल बनाना। रसूलुल्लाह ने खुद कभी थूक के वो खुद नहीं खाया है, पिया है। रसूलुल्लाह ने पेशाब दूसरे को पीने के बाद कहा कि भाई ये इसमें शिफा है, लेकिन खुद वो शिफा का मजा खुद नहीं लिया है। तो यही इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मोमिन हजरात, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं,
थोड़ा अपना दिमाग चलाओ भाई, थोड़ा सोचो यार, कैसी गंदगी वाली चीज है, क्यों तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है? प्लीज प्लीज गौर करो। साहिल भाई हाँ भाई, क्यों खुलेगी एलएलबी साहब आंखें? सॉरी। क्यों खुलेगी आंखें भाई? जब आप ये बंदे के जो मोमिन आया था, इसके हिसाब से जब आप नॉर्मल आदमी रहते हो तो आपके पिछवाड़े से गंदगी निकलती है, लेकिन जब आप रसूल बन जाते हो तो आपके पिछवाड़े से सोना निकलने लग जाता है। तो जब कोई रसूल सोना दे रहा है तो किसको बुरा लगेगा भाई? सही है। नहीं, लेकिन अगर गंदगी नहीं रहती तो सर में जूं भी नहीं पड़ना चाहिए था। बात आपकी सही है भाई, लेकिन ये भी तो सुन्नत का ही है ना कि रसूल के सर में जू है, मतलब हर मोमिन के सर में जू होना चाहिए। रसूल हाँ की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए।